مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، میرا عشق یہ کہنا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، میرا عشق یہ کہنا ہے حوصلہ رکھ، آقا دی زیارت ہووے گی، بھر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، تیرے ذکر دے چرچے فرشاں تے، تیرے عشق دے چرچے عرشاں تے، کوئی ایسی جان نہیں جس جاتے، کوئی ایسی جان نہیں جس جاتے، میرے آقا تیرا شور نہیں، مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ براؤن چادر میری تھی، براؤن چادر عبد المنان کی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج یکم رجب المرجب 1440 سنہ ہجری ہے. پاکستان کے بڑے ہی اہم شہر راولپنڈی میں ہم موجود ہیں. بہت ہی شاندار مسجد جامعۃ المدینہ احسن المدارس میں ایک عظیم الشان سنت و برے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. اور آج کے اجتماع کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے بڑے ہی پیارے شعبے مدرسۃ المدینہ کے کم و بیش 360 مدنی منوں کی آج تقسیم اسناد ہے. یہ وہ خوش نصیب مدنی منع ہیں کہ جو حافظ قرآن بن چکے ہیں، جن کے سینوں کے اندر حفظ قرآن، اللہ کا کلام گویا جن کے سینوں میں محفوظ ہوا ہے. بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ مدنی منع، ان کے والدین، ان کے گھر والے، کہ اللہ نے آج آپ کو یہ دن دیکھنا نصیب کیا. اور سچ بتاؤں ہم بھی بڑے خوش نصیب ہیں. ہم کو آج پتہ ہے کتنی ساری نعمتیں مل گئی ہیں. آج ہم اللہ کی رحمت سے ہمیں رجب کا مہینہ مل گیا ہے. اللہ کا مہینہ، رجب کا مہینہ، اللہ کا مہینہ. اور پھر رجب کی پہلی رات، سبحان اللہ، یہ کوئی عام رات نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین اور اے احسن المدارس میں جمع ہونے والے ہزاروں عاشقان رسول، غور سے سنیے گا. رجب کی پہلی رات یہ بڑی سگنیفیکنٹ، بڑی کمال کی، بڑی بابرکت رات ہے. احادیث میں جہاں پورے رجب کے فضائل بیان ہوئے، وہاں خاص طور پر رجب کی پہلی رات کے بارے میں اور فرمودات ملے اور فرامین ملے. سبحان اللہ. سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کیا فرما رہے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا ہمیں اور ہماری رہنمائی فرمائی کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. دعا یعنی گویا لوٹائی نہیں جاتی، دعا قبول ہو جاتی ہے. ان میں فرمایا پہلی کون سی رات ہے؟ رجب کی پہلی رات. ہائے ہائے، کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج دعا قبول ہونے کی رات، ابتدائے رجب میں ہم اللہ کے گھر میں جمع ہو گئے. اور مجھے اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے، کیونکہ یہ جو مدنی منع ہیں نا، جن کو جو قرآن یاد کر چکے ہیں، بتایا اور بھی کئی مدنی منع آئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. ایسی بھی روایتیں ملتی ہیں، علماء موجود ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ زمین والوں پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے، روایتوں کا مضمون ہے جب زمین والوں کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے، تو جب بچوں کو قرآن پڑھتے دیکھتا ہے تو اللہ زمین والوں پر عذاب کو روک لیتا ہے. یہ بچے جو رب کا کلام پڑھنے والے ہی یہ بڑے مبارک ہیں. ایک تو ایسے بچوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ آج کی رات ہم گناہ گاروں پر بھی کرم ہو جائے گا. آج سکون سے بیٹھنا ہے. سارے اسلامی بھائیوں نے اجتماع میں بیان میں بھی شرکت کریں، تقسیم اسناد میں بھی شرکت کریں، اور انشاءاللہ جب اجتماع کے اختتام پر دعا ہوگی تو اتنے ہزاروں ہاتھ اٹھیں گے. بچے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے قاری صاحبان بھی ساتھ ہوں گے، ان کی زبانوں نے قرآن پڑھا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، علماء ہمارے ساتھ ہوں گے. نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو آج جم کے بیٹھنا ہے. بلکہ میں گزارش کروں گا جو کھڑے ہوئے ہیں نا وہ بیٹھ جائیں. تھک جائیں گے آپ، کتنی دیر کھڑے رہیں گے. جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں. اسکرینز بھی لگی ہوئی ہیں، آپ کو نظر آ جائے گا. نظر نہیں آئے گا تو آواز آ جائے گی. بیٹھیں گے تو سکون سے سن سکیں گے، ورنہ تھک جائیں گے تو آپ کی توجہ جو ہے وہ بڑھتی رہے گی. تو 5 راتوں میں سے باقی راتیں بھی سن لیجئے. ایک تو ہم نے سن لیا رجب کی پہلی رات،
دوسری شعبان کی 15ویں رات، یعنی اگلا مہینہ پھر وہ رات آئے گی جس کو ہم شب برات بھی کہتے ہیں۔ تیسری فرمایا شب جمعہ، سبحان اللہ، ہر جمعرات اور جمعے کے درمیان جو رات آتی ہے نا، ہر ہفتے بھی ایک رات مجھے اور آپ کو ملتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی ہے، ویکلی، ایوری تھرسڈے نائٹ۔ اب اللہ کی رحمت دیکھو اور دعوت اسلامی کا احسان دیکھو، ہمیں تو دعا کرنا آتی نہیں، لیکن دعوت اسلامی والوں نے کمال یہ کر دیا کہ ہر جمعرات ہی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ دنیا میں کم و بیش 2000 کے قریب مقامات پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، لاکھوں عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں، نہ معلوم کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جایا کرے، تو ہر جمعرات اجتماع میں جایا کریں۔ نمبر 4، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید الفطر کی چاند رات، یعنی جب صبح عید الفطر ہو نا، رمضان کی جو چاند نظر آتا ہے اور پھر صبح عید ہوتی ہے، یہ والی جو رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا گیا، اور یہ رات بھی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اچھا غور کریں نا تو ہر مہینے رات ملے گی ہمیں، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، اور رمضان کی آخری رات جو عید کی رات ہوگی۔ کنٹینیو 3 مہینے میں یہ 3 راتیں آئیں گی، تو انشاءاللہ ساری راتوں میں عبادت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب آ جائیں 5ویں کون سی رات ہے؟ نبی پاک نے فرمایا عید الاضحیٰ، یعنی ذوالحجہ کی 10ویں رات، جب صبح بقرہ عید ہو تو وہ رات بھی خاص عبادت کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اللہ ان راتوں میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بھی چاہوں گا کہ تمام اسلامی بھائی کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو نیت کریں کہ اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو آپ میں سے جن کے لیے پاسبل ہو وہ 2 زانو بیٹھ جائیں، جیسے اتحیات میں بیٹھتے نا، پھر تھک جائیں تو جیسے چاہیں بیٹھ جائیں۔ اور ایک اور نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ موبائل فون کے استعمال سے بچ کر بیان سنوں گا۔ آپ نے بہت سارے کلپ بنا لیے، اب موبائل جیب میں رکھ لیں، یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ لائیو بھی ہو رہا ہے، جس کو بعد میں دیکھنا ہوگا وہ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لے گا، چینل پر یہ آن ایئر ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اپنے موبائل جیب میں رکھ لیں تاکہ آپ توجہ کے ساتھ، بڑی مبارک رات ہے آج، لوٹنے کی رات ہے آج، مانگنے کی رات ہے، آپ کی توجہ بیان کی طرف رہے، آپ کی توجہ دعا کی طرف رہے گی تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ کب کب کیسے کیسے کام آتا ہے، اگر یہی میں آج بیان کرتا چلا جاؤں تو صرف آج کی رات نہیں، شاید پورا رجب ہی بیان کرنا پڑے گا، مگر فضائل درود پورے نہیں ہو سکتے۔ مگر ایک بہت خوبصورت واقعہ، اور یہ واقعہ سعادت الدارین نامی کتاب میں بھی موجود ہے، اور یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں پیش آیا۔ میں خلاصہ اس واقعے کا عرض کرتا ہوں۔ ماجرا یہ تھا کہ ایک شخص کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیس لایا گیا، اور 2 بندے ایک شخص کو لے کر آئے اور کہا کہ اس بندے نے ہمارا اونٹ چوری کیا ہے، ہمارا اونٹ چوری کیا ہے، کیمل اس نے چوری کر لیا ہے، اور اونٹ بھی ساتھ لائے تھے۔ اب بظاہر جو ہے مقدمہ کمپلیٹ تھا، 2 گواہ بھی تھے، جس چوری کا مال بھی تھا اور جس کو نومنی کیا گیا تھا، ملزم ٹھہرایا گیا تھا، اس کو بھی لے آئے تھے ساتھ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا کہ تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو، جو تم پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ 2 بندے کہہ رہے تم نے اونٹ چوری کیا ہے۔ وہ شخص عاشق رسول تھا، نبی پاک سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ عرض کرتا حضور ایسا کریں مجھ سے نہ پوچھیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، آپ اس اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ بتا تیرا مالک کون ہے۔ یعنی یہ 1450 سال ہو گئے، اس وقت سے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا کی زبان سے اگر کچھ جاری ہو گیا تو رب نے پورا کر دینا ہے۔ وہ صحابی رسول تھے نا، وہ دیکھ رہے تھے کہ نبی پاک جب زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرتے ہیں وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، آقا سورج کے لیے دعا کریں تو وہ واپس پلٹ آتا ہے۔ ابو جہل آ کر کہے کہ اے محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو نبی پاک فرمائے کہ میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے یا جو کنکر ہیں وہ بتا دیں کہ میں کون ہوں؟ اور ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائیں، وہ صحابی سارا دیکھتے تھے، تو کہا حضور آپ مجھ سے نہ پوچھیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اونٹ کا مالک کون ہے، آپ اونٹ سے ہی پوچھ لیجئے۔ اللہ اکبر، یہ صحابی کا عقیدہ ہے، اور یہی آج کے عاشق رسول کا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اختیارات دیے ہیں، وہ کمالات دیے ہیں کہ پھر کائنات میں کسی اور کو نہ دیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ نبی پاک نے بھی اس صحابی کو منع نہ کیا کہ میں کیسے اونٹ سے بات کروں، اونٹ کیسے جواب دے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوسچن کیا، سوال کیا کہ بتا تیرا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر، تاریخ میں اونٹ نے جب بھی بات کی تھی اپنی حیوانی زبان میں بات کی تھی۔ اس قدرت کا نظارہ اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا کہ اونٹ انسانی زبان میں بات کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ پہلے تو گواہی دیتا ہوں اب اللہ کے رسول ہیں، اور پھر کہتا ہے حضور یہ دونوں جھوٹے ہیں، جس کو پکڑ کر لائے ہیں یہی میرا مالک ہے۔ اللہ اکبر، آپ سوچئے پاسا ہی پلٹ گیا نا، سارا کیس ہی چینج ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بری کرتے ہوئے، الزام سے بری کرتے ہوئے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، فرماتے بتا تیرا ایسا کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے تم اتنی بڑی رسوائی سے بچ گئے؟ کیونکہ پہلے کے دور میں تو چور کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے نا، اگر ہاتھ کٹ جاتا تو پھر تو سارے زمانے میں چور کے نام سے مشہور ہو جانا تھا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اتنی بڑی ذلت سے تم بچ گئے، تیرا ایسا کون سا نیک عمل ہے؟ اچھا، یہاں بھی ایک بڑی خوبصورت لطیف اور پیاری سی بات ہے کہ کرم نوازی تو نبی پاک نے کی تھی، مہربانی تو آقا نے کی، معجزہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا، مگر اپنے غلام سے پوچھ رہے تیرا کون سا نیک عمل ہے جو تو کامیاب ہو گیا ہے؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ کرم بھی خود کیا اور پوچھ بھی خود ہی رہے، بتا تیرا کون سا عمل ہے؟ مگر اس صحابی رسول نے بھی کمال کا جواب دیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور تو کوئی بڑا کام کوئی نیکی نہیں کرتا، ہاں ایک کام ضرور کرتا ہوں حضور کہ اٹھتے بیٹھتے آپ کی ذات پر درود پڑھتا رہتا ہوں، بس چلتے پھرتے وظیفہ میرا یہ ہے، حضور آپ کی ذات پر درود بھیجتا رہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب کیا دیا؟ اے عاشقان رسول جو پنڈی میں احسن المدارس میں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہے، غور سے سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر ہمیشہ کاربند رہنا، اور اللہ عز و جل اس کے طفیل جس طرح دنیا میں تمہارے ہاتھ کٹنے سے تمہیں بچا لیا ہے، دوزخ کی آگ سے بھی تمہیں بچا لے گا۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ذلت سے بچ جائیں، رسوائی سے بچ جائیں، دنیا میں بھی سرخروئی ملے، آخرت میں بھی سرخروئی ملے، تو ہمیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بنانا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں۔ اور سبحان اللہ، اب تو رجب المرجب، اگلا مہینہ آقا کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، سبحان اللہ، اس کے بعد رمضان، سبحان اللہ، مبارک مہینہ، تو اب یہ تو ویسے بھی درود پڑھنے کے مہینے ہیں۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں جو کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے روزانہ، تو وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 313 بار درود پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، یہ پڑھیں تو 15-20 منٹس، 15-20 منٹ میں پورا ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ایک بڑی مبارک ہستی کے بارے میں
سننا بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے. نارملی کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں نا تو انسپریشن تو لیتے ہیں کہ یار کمال کی ہستی تھی, کیا واقعات ہیں. ابھی پچھلے دنوں جماعت الاخرى تھا تو امید ہے آپ نے جمعے کے خطبوں میں اجتماعات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا, بہت اچھی بات ہے. لیکن سننے کے ساتھ ساتھ سیکھا کیا, ہماری ذات میں کیا تبدیلی آئی. یوم صدیق اکبر پچھلے دنوں منایا, عاشق اکبر کی باتیں سنی, مگر میرے اندر کیا تبدیلی آئی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, نعرے لگا لیے, تبدیلی کیا آئی. آج میں ایک اور عظیم ہستی کی بات کرنے آیا ہوں جو ون آف دا, میں کہوں کہ ہسٹوریکل پرسنالٹی آف ہسٹری آف اسلام ہے. یعنی اگر اسلامی تاریخ کو کوئی لکھنے بیٹھے گا تو اس ہستی کو بالکل وہ لسٹ سے ہٹا نہیں سکتا. اتنی بڑی خدمت دینی انہوں نے کی ہے, آج بھی ان کا نام ہے. لیکن میں چاہوں گا یہ کہ میں بھی جو بیان کرنے والا ہوں اور جو سننے والے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے مدنی چینل پر, ہم سب آج کے اس بیان میں اس ہستی کا ذکر تو سنیں مگر اپنی ذات میں تبدیلی کا بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں. ان کے نقش قدم کو اپنانے کی کوشش کریں, ان پر چلنے کی کوشش کریں. ان کی ذات کے آج میں نے بہت سارے مہکتے مہکتے مدنی پھولوں کا گلدستہ پیش کرنا ہے. کوئی ایک آدھا پھول تو دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں نا, کہ گھر جائیں تو کوئی کہے کہ سبحان اللہ تبدیلی لے کر آیا, جیسا گیا تھا ویسا نہیں آیا. تو غور سے سنیں گے انشاءاللہ. ہستی کون سی ہے بعد میں بتاتا ہوں, پہلے ان کا ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ سنیں. ان کو اللہ نے مرتبہ کیسا دیا تھا کہ صرف دیکھ کر, ایک تو ہوتا نا بیان کر کے کوشش کر کے کسی کو بدلنا, یہ وہ ہستیاں ہوتے تھے کہ جو دیکھتے تھے اور دن کی دنیا بدل دیا کرتے تھے. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. نبی پاک کے ایک سچے غلام کا واقعہ سنیے, ایک ایسے غلام کا واقعہ جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تقدیر کس طرح بدلی. ایران کے شہر سبزوار میں ایک نہایتی سرسبز و شاداب باغ تھا جس کے بیچوں بیچ پانی کی ایک بڑی صاف شفاف نہر جاری تھی اور وسط میں ایک بہت خوبصورت خوشنما حوض بھی تھا. یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی جابر تھا, بڑا بدتوار شخص تھا, برائیوں میں ملوث رہتا تھا. جب بھی باغ میں آتا تو شراب پیتا, شراب کے نشے میں خوب شور و غل کرتا. ایک روز اللہ کا وہ نیک بندہ اس باغ میں جا پہنچا. آپ نے نہر سے غسل کیا, حوض کے کنارے نوافل ادا کرنے لگے. اب جو وہاں کے محافظ تھے, گارڈز تھے, وہ حضرت سے محبت تو کرتے تھے مگر کہا حضرت جلدی نکل جائیے, اگر ہمارا مالک آ گیا نا, وہ ہے بڑا بدتمیز, وہ آپ کی عزت نہیں کرے گا, وہ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ اپنی جہالت کا اظہار کرے, آپ کا ادب نہ کرے, بڑا ظالم ہے, حضور آپ چلے جائیے. تو آپ نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, اللہ میرا حامی و ناصر ہے, وہ میرا نگہبان ہے. اتنی دیر میں وہ حاکم سبزوار آ گیا جس کے نشے میں اور شور و غل اور بے حیائی اور بدکاری کے واقعات مشہور تھے. جب وہ اپنے حوض کے پاس آیا اور اس نے ایک اجنبی درویش کو دیکھا, ایک مولانا کو دیکھا, تو بڑا آگ بگولا ہو گیا. اس سے پہلے کہ وہ حضرت کو کچھ کہتا, آپ نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ کے رکھ دی, کیونکہ آپ کی نگاہ کی وہ تاب ہی نہ لا سکا. فوراً گرا اور گر کر بے ہوش ہو گیا. صرف آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا اسے. اچھا, آپ نے حوض سے چلو میں پانی بھرا اور اس کے منہ پر خود ہی پانی کے چھینٹے مارنے لگے کہ اس کو ہوش تو آ جائے. بڑا کر و فر, بڑا جابر, بڑا جناب, اپنے پروٹوکول اور اپنے ساتھ لوگوں کی وجہ سے اتراتا پھرتا تھا, اب زمین پر پڑا ہوا ہے. آپ نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے. جو ہی ہوش میں آیا, مگر اب جو ہوش آیا تو سچی بات ہے, واقعی ابھی ہوش آیا. اس کا دل بدل چکا تھا. حضرت کے قدموں میں گر گیا, رو رو کے توبہ کی اور اپنے گناہوں سے معافی مانگی. حضرت نے کیا کیا, صرف اپنا نہ بنایا بلکہ اس کو اب تبلیغ کی, اب اسے نیکی کی دعوت دی کہ تم نے جو ظلم کے ساتھ لوگوں کا مال دبا کر جو پیسے بنائے ہیں وہ سب کو واپس لوٹاؤ. اس حاکم سبزوار نے حضرت کی یہ بات بھی مانی, اپنا سارا مال جو اس نے ظلم سے اکٹھا کیا تھا وہ لوگوں کو واپس کر دیا. حضرت کی صحبت میں رہنے لگا. آپ نے اسے خلافت بھی عطا کر دی, اللہ کے نیک بندوں میں بھی شامل فرما دیا.
یہ ہیں اللہ والے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ ہستی کون تھی؟ یہ کوئی اور نہیں, خواجہ خواجگان, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا توار ہے, جن کو آج دنیا سلطان الہند کے نام سے, عطائے رسول کے نام سے پکارتی ہے. اللہ اکبر. میرے خواجہ نے تو ایسے ایسے کام کیے کہ گویا جب خواجہ خواجگان ہندوستان گئے نا, سارا ہندوستان آپ کے خلاف ہو گیا تھا, مگر میرے خواجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہمت, ایسی طاقت عطا فرمائی کہ تقریباً 90 لاکھ غیر مسلموں نے خواجہ خواجگان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا. 6 رجب المرجب آپ کا عرس ہے نا, رجب آ چکا ہے, خواجہ کی چھٹی ساری دنیا میں منائی جاتی ہے. آؤ آج ذکر خواجہ سنتے ہیں, آج اجمیر کے شہنشاہ کی بات کرتے ہیں. لیکن بات وہی ہے, صرف ان کے واقعات نہیں سننے, واقعات سن کر صرف نعرے نہیں لگانے, بلکہ خود بھی اپنے اندر تبدیلی لانی ہے, خود بھی اپنی ذات میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھتے چلے جانا ہے انشاءاللہ. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا نام سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, 537 سنہ ہجری میں بمطابق 1142 سنہ عیسوی میں سجستان یا سیستان, آج کل یہ موجودہ ایران کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے. اب ایک بڑی اہم بات یہاں پر میں نے آپ سے کرنی ہے, اور یہ آپ سب کا مشاہدہ ہے, توجہ کم ہوتی ہے. خواجہ کہاں پیدا ہوئے؟ ایران میں, ٹھیک ہے. مزار کدھر ہے؟ اجمیر میں ہے. ایران کدھر؟ اجمیر کدھر ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پہ تو گئے ہوں گے نا. داتا لاہور میں پیدا نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, داتا پیدا کہیں اور ہوئے. مزار کدھر ہے؟ لاہور میں. ملتان چلے جائیں, پاک پتن چلے جائیں, کراچی چلے جائیں, یہاں پر آپ بری امام سرکار چلے جائیں, 99% 99% اولیاء کرام کے مزارات پہ جب بھی جائیں نا تو معلوم کریں, یا لکھا ہوتا ہے کہ پیدائش کہاں ہے. تو پیدائش وہ شہر نہیں ہوتا, پیدائش وہ ملک نہیں ہوتی, مگر ان کا انتقال کہیں اور ہوتا ہے, مزار کہیں اور ہوتا ہے. اب ذرا اپنے قبرستان میں جائیے گا. ہمارے دادا پیدا ہوئے پنڈی میں, قبر کدھر ہے؟ پنڈی میں. ابا جان یہیں پر, ہم بھی یہیں پر. ہم لوگ نہیں نکلتے وطن چھوڑ کر, شہر چھوڑ کر. کیوں؟ اپنا وطن اچھا لگتا ہے, اپنا گھر اچھا لگتا ہے, کون جائے. مگر یہ اللہ والوں نے اپنا وطن چھوڑا, اپنا شہر چھوڑا, اپنا کنبہ چھوڑا, اپنا قبیلہ چھوڑا. اور کیوں چھوڑا؟ اللہ کے دین کے لیے چھوڑا. آج 3 دن 12 دن 30 دن کے مدنی قافلے کی بات کرو تو بندہ کہتا ہے نہیں یار, فیملی ہے, خاندان ہے, کاروبار ہے, کون جائے. ہم نے یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی ان لمیٹڈ مدنی قافلے میں جانا ہے, چند دنوں بعد واپسی ہو جائے گی, مگر پھر بھی ہم نہیں جاتے. یہ کیسے مدنی قافلے تھے بزرگوں کے کہ گھر سے نکلے تو پھر کبھی واپس ہی نہیں لوٹ پائے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مدینہ پاک کی بار بار حاضری عطا فرمائے. پتہ ہے آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ دیا تھا تو کم و بیش کتنے صحابہ کرام تھے؟ کون بتائے گا؟ 1,24,000. کم و بیش 1,24,000 صحابہ تھے جب نبی پاک نے آخری خطبہ دیا تھا عرفات کے میدان میں, ٹھیک ہے. مگر آپ کو پتہ ہے جنت البقیع میں کتنے صحابہ ہیں؟ کم و بیش 10,000 صحابہ کرام. 1,24,000 میں سے باقی 1,14,000 کدھر گئے؟ وہ سب مدینے والے آقا کی صحبت یا آپ کے شہر کو چھوڑ کر آپ کے دین کو پھیلانے دنیا بھر میں پھیل گئے. آج پاکستان میں کروڑوں مسلمان ہیں, ایسے ہی ہو گئے. یہ صحابہ کا, اولیاء کرام کا فیضان ہے. انہوں نے سفر کیا, اپنا خاندان چھوڑا, اپنا ملک چھوڑا تو اسلام ہم تک پہنچا. مگر آج ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تھوڑی دیر کے لیے بھی دین کی خاطر قربانی نہیں دیتے. سوچو, جب اب کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جانا نا, ضرور معلوم کرنا کہ ان کی پیدائش کدھر کی تھی, تو اپنے آپ سے شرم آئے گی کہ یار یہ ہمارے وطن کے لیے, یہ ہمارے علاقے کے لیے ادھر سے آ گئے.
انہوں نے دین پھیلایا تو آج ہم گھر میں کلمہ پڑھتے ہیں نا. پیدا ہوتے ہی پہلی آواز جو میرے اور آپ کے کانوں نے سنی وہ اللہ اکبر کی سنی. یہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کی عطا سے نبی پاک، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا یہ فیضان ہے کہ آج گھر بیٹھے اسلام مل گیا پاکستان والوں کو. لیکن ہمیں اپنے اولیاء کرام کے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے. اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے کہ آج ہمیں موقع دیتی ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر، یا تو پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور اللہ ہمت دے تو دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر دین متین کی خدمت اور اس کا پرچم بلند کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. میرا آج بیان ہوگا اسی طرح. میں خواجہ غریب نواز کی سیرت کا کوئی پہلو بتاؤں گا اور پھر ہم اپنے بارے میں سوچیں گے کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں. یعنی خواجہ غریب نواز کی پیدائش بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ آپ ایران میں پیدا ہوتے ہیں اور اجمیر میں آپ کا مزار بنتا ہے اور ایسا کام کرتے ہیں. سبحان اللہ، 800 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں خواجہ غریب نواز کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے. 800 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، مگر بتاؤ آج بھی دنیا میں کونے کونے پہ عاشقان رسول کے دلوں پر ان کی حکومت ہے. خواجہ کا چاہنے والا کدھر نہیں دنیا میں، ساری دنیا میں ان سے محبت کرنے والے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی اور دین متین کی شاندار خدمت کی. خواجہ غریب نواز کا جو نام آپ پراپر سن لیجئے، آپ کا اسم گرامی حسن، آپ نجیب الطرفین حسنی اور حسینی سید ہیں. آپ کے جو مشہور و معروف القابات ہیں معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطائے رسول، یہ آپ کے چند جو ہیں وہ القابات ہیں. آپ کے والد گرامی کا آپ کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. آپ کو 15 سال کی عمر میں وراثت میں ایک باغ ملا، پنچکی ملی، اور آپ اس باغ کی خدمت کیا کرتے تھے. لیکن آپ کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ ایک بزرگ آپ کے باغ میں آئے، آپ نے دیکھا بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑی عمر کے ہیں، سفید داڑھی ہے، آپ بالکل نوجوان تھے، 15 سال کے. آپ آگے بڑھے، بڑی محبت کے ساتھ ان بزرگ سے ملے، انہیں بڑے پیار سے بٹھایا، انگوروں کا خوشہ پیش کیا، خدمت کی. ان بزرگوں نے جب دیکھا کہ ایک ایسا نوجوان ہے اتنے ادب سے پیش آ رہا ہے، اللہ اکبر، آپ نے کیا کیا، ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک کھلی کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال کر چبایا اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے منہ میں ڈال دیا. اب جو وہ جھوٹا، بلکہ جھوٹا تو نہیں کہوں گا، بزرگ کا زبان سے جو لگ جائے وہ سچائی ہو جاتا ہے. بہرحال آپ نے اسے کھایا، آپ کے پیٹ میں تو کیا گیا، آپ کی زندگی کی دنیا بدل گئی، دل و دنیا جناب بالکل تبدیل ہو گیا. آپ نے کہا اب میں نے اس باغ کا کیا کرنا ہے. 15 سال کی عمر میں اپنا باغ، اپنی پنچکی کو بیچ کر راہ خدا میں وہ خیرات کر دی اور اب آپ نکل پڑے علم دین حاصل کرنے. کئی ملکوں کا سفر کیا، علم دین حاصل کیا، علم دین حاصل ہو گیا تو اب اللہ کے ولی کی تلاش، مرشد کامل کی تلاش شروع ہوئی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز حضرت سیدنا عثمان ہارونی چشتی رحمت اللہ تعالی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ کے ولی نے اللہ کے ولی کو کس طرح پہچانا کہ آپ حضرت عثمان ہارونی کے مرید ہو گئے، خلافت بھی مل گئی. اب اپنے پیر کی خدمت میں رہنے لگے، ان کی ایسی خدمت کی، ایسی برکتیں لوٹی کہ سیدنا عثمان ہارونی فرمایا کرتے کہ مجھے معین الدین چشتی پر بڑا ناز ہے، اپنے اس مرید پر بڑا فخر ہے. پیر مرید پر فخر کرنے لگا. اللہ اکبر. خواجہ نے بڑے سفر کیے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خواجہ جب مدینہ پاک کی حاضری کو گئے، سوچو اللہ کا یہ ولی جو ہے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جب روضہ رسول پر گئے ہوں گے تو کیا انداز ہوگا، کیا کیفیت ہوگی. سبحان اللہ. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین. خواجہ غریب نواز نے جب روضہ رسول پر سلام عرض کیا تو روضہ اقدس سے آواز آئی وعلیکم السلام یا کتب المشائخ. اللہ اکبر. وہاں موجود لوگوں نے اس آواز کو سنا اور خواجہ غریب نواز کو ہند کی سلطانی بھی بارگاہ رسالت سے عطا کی گئی. نبی پاک نے وہاں فرمایا کہ اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا. گویا آپ گئے تو نبی پاک کے دربار میں تھے مگر وہاں سے ہند جانے کا حکم مل گیا. یاد رہے اب تک ہندوستان دیکھا نہیں تھا مگر آپ نے یہ نہ سوچا وہاں کون مجھے جناب ہاتھ رکھے گا، کس سے ملاقات ہوگی، کس کے گھر میں ٹھہروں گا.
پیارے آقا کا حکم مل گیا، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے وہاں سے سفر اختیار کیا، اور ہمارے لیے ایک بڑی خوش آئین اور جس کو کہتے ہیں نا کہ دل میں خوشی داخل کرنے والی بات ہے کہ جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بڑے بڑے ملکوں کا سفر کیا، سمرقند بھی گئے، بخارا بھی گئے، بغداد معلیٰ بھی گئے، غوث اعظم سے بھی ملاقات کی، مگر خواجہ معین الدین چشتی جب لاہور آتے ہیں، اللہ اکبر، داتا گنج بخش علی حجویری کے روضے پر آتے ہیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک روایت کے مطابق 40 دن تک خواجہ معین الدین چشتی داتا حضور کے قدموں میں رہتے ہیں، وہاں مراقبہ کرتے ہیں، برکتیں لیتے ہیں۔ اے پاکستان والوں، ہمارا سر فخر سے کیوں نہ بلند ہو کہ دنیا جسے خواجائے خواجگان کہتی ہے، جب وہ پاکستان آتے ہیں تو داتا حضور کے دربار میں جب چلا کرتے ہیں اور پھر جاتے جاتے وہ بات کہہ جاتے ہیں جو آج بھی داتا حضور کے مزار پر روزانہ گنگنائی جاتی ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ یہ کسی اور نے شعر نہیں لکھا، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہ شعر لکھا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ کیا کہتے ہیں کہ حضور گنج بخش داتا حضور وہ عظیم ہستی ہیں، فیض عالم مظہر نور خدا، اللہ کے نور کے مظہر ہیں، لیکن جو پہلے ہی پیر ہیں، پہلے ہی رہنما ہیں، داتا حضور ان کے بھی رہنما ہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ ہمارے داتا وہاں سے بھی فیض لے کر جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان جاتے ہیں، اب سنو کیا ہوتا ہے، اب ٹوٹلی جس کو آپ کہیں ویلکم نہیں ہوتا، آپ کے خلاف زبردست ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ وحدہ لا شریک کا اولیاء کرام کے طریقے پر چلنے کا موقع دیا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے۔ ایک کرامت سنا دیتا ہوں، ورنہ کرامتیں تو بہت ساری ہیں۔ خواجہ غریب نواز، میں الحمدللہ اس انا ساگر کو دیکھ آیا ہوں، اجمیر جب حاضری ہوئی تھی تو ایک بہت بڑا تالاب، بلکہ آپ سمجھیں تالاب تو لگتا ہے آباد، بیٹھ گئے اپنے کچھ رفقا کے ساتھ، تو وہاں کا جو پرتھوی راج چوہان جو اس زمانے کا جو بھی لیڈر تھا، حاکم تھا، نواب تھا، اس کے سپاہی آ گئے، تو خواجہ صاحب کے ایک مرید گئے پانی کا پیالہ بھرنے کے لیے اس تالاب پر، تو کہا پانی تو نہیں ملے گا، ہم نے پانی آپ کو پانی نہیں پینے دینا ہے، تم مسلمان ہو اور تمہارا ہاتھ اس پانی میں ڈالو گے ہمارا پوتر پانی جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو خواجہ صاحب کے پاس وہ مرید واپس آیا کہ حضور منع کر رہے ہیں، پانی نہیں لینے دے رہے، کہ ٹھیک ہے ان کو کہو ایک بار پانی بھرنے دو۔ واپس گیا، ریکویسٹ کی کہ ایک بار اس پیالے کو، اس چھاگل کو بھرنے دو۔ اب بلیو کریں یہ احسن المدارس جو مسجد ہے نا، یہ چھوٹی ہے، اس سے بڑا وہ تالاب ہے، اس سے بڑا وہ تالاب تو نہیں، نہر ہی لگتی ہے، وہ بہت بڑی جھیل لگتی ہے۔ تو اس مرید وہ ہنسنے لگے، کہتے چلو ایک بار لے لو، تم بھی کیا یاد رکھو گے۔ اس مرید نے وہ پیالہ، وہ برتن یا وہ چھاگل جب تالاب میں ڈالا تو پورا کا پورا تالاب جو ہے اس پیالے کے اندر آ گیا، وہ پیالہ بھر کے آ گیا واپس۔ اب وہ سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی گیا کدھر، ایک قطرہ پانی نہیں، سوکھ گیا پورا انا ساگر۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنے پرتھوی راج کو فون تو نہیں کیا ہوگا، اس زمانے میں فون نہیں تھا، پیغام بھیجا بھائی ادھر آؤ مسئلہ خراب ہو گیا ہے، سارا ہی پانی چلا گیا۔ ایک مرید آیا تھا، خواجہ صاحب خود نہیں آئے تھے، ہیں خواجہ صاحب کے مرید کا عالم یہ ہے، وہ پورا تالاب ہی پانی پیالے میں بھر کے لے آئے۔ اب جناب جب اس کے نواب کو پتا چلا کہ یہ معاملہ خراب ہو گیا تو اب معافی مانگنے آ گئے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، حضور معاف کر دیں، ہمارا پانی واپس کریں، پورا شہر پانی کیا پیے گا۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، اللہ والے ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے معاف کر دیا، کہ اپنے مرید کو کہا جاؤ جا کر پانی ڈال کر آ جاؤ۔ وہ جب پیالہ، وہ برتن جا کر پھر اس انا ساگر تالاب میں ڈالتے ہیں، میٹھے اسلامی بھائیوں 850 سال ہو گئے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں اس کے بعد سے انا ساگر کبھی نہیں سوکھا ہے، جب سے پانی اس میں موجود ہے کہ خواجہ نے اس میں وہ فیضان کیا۔ تو ایسی تو بہت ساری کرامتیں ہوئیں، لیکن کرامتیں دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے، دین پھیلتا گیا۔ سیدی خواجہ غریب نواز کی کچھ عادتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ ساری فیضان غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، چھٹی شریف منانے والے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی ایک خوبصورت عادت، ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے۔ تلاوت قرآن سے اتنا شغف تھا کہ دن میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے، دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ اے خواجہ کے چاہنے والوں،
اولیاء کرام کو ماننے والوں بڑی نیازیں کھاتے ہو، بڑی نعرے لگاتے ہو، بڑی اچھی بات ہے، مگر کیا فقط اولیاء سے محبت یہی ہے کہ ہم نیاز پکا لیں، ہم نعرے لگا لیں، ان کا عرس منا لیں؟ خواجہ خواجگان عشاء کے وضو سے فجر ادا کرے اور اولیاء کا چاہنے والا نہ عشاء ادا کرے نہ فجر ادا کرے؟ یہ کیسی اولیاء کرام سے محبت ہے؟ وہ دن میں روزانہ 2 بار قرآن ختم کریں، اور آج ہماری اکثریت ایسی ہے جس کو قرآن صحیح پڑھنے ہی نہیں آتا، ختم کرنا تو دور کی بات ہے۔ ان چھوٹے بچوں کو دیکھو یار، 350 سے زیادہ مدنی منع حافظ قرآن بن گئے، اور ہم میں سے کئی وہ ہیں جن کے بال سفید ہو گئے، قرآن پڑھنا ابھی تک نہیں آیا۔ مجھے بتاؤ یہ زندگی کیسی زندگی ہے کہ قرآن پڑھنا ہی نہ سیکھا؟ ہم سے حساب کتاب کروا لیں، ہماری مارکیٹ کے بارے میں پوچھ لیں، ہمارے کاروبار کے بارے میں پوچھ لیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سیاست پر گفتگو کرواؤ تو رات چھوٹی پڑ جاتی ہے، اتنی باتیں آتی ہیں، ساری دنیا کے فارمولے آپ کو پتہ ہیں، کرکٹ ٹیم کا اسکور کیا ہے، فٹ بال ٹیم میں کون آگے جا رہا ہے، ساری باتیں پتہ ہیں۔ نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا، اور کہتے ہو اولیاء کا چاہنے والا، خواجہ کا غلام، پنجتن کا غلام۔ سوچو نا، امام حسین سے کون محبت نہیں کرتا، مگر تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ امام حسین کا سر اقدس نیزے پہ تلاوت قرآن کرے، اور آج ان کا غلام چاہت پڑھنے والا، غلام کہلانے والا تلاوت کرنا ہی نہ جانے۔ اچھا جس کو آتا بھی ہے پڑھتا کتنا ہے؟ خود سوچئے نا، کتنے دن ہو گئے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا؟ ذرا اپنا ٹیسٹ کرو، تو اب چیک کرو گے تو شاید فیس بک آدھا گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے آن لائن ہوئی تھی، واٹس ایپ شاید ابھی بھی آن لائن ہوگا، ٹویٹر 1 دن پہلے یہ بھی آن لائن ہوا تھا، ای میل 2-4 گھنٹے پہلے وہ بھی چیک کی تھی، یہ سارے آن لائن روزانہ ہو رہے ہیں۔ قرآن پچھلے رمضان میں آن لائن کیا تھا، اس کے بعد ٹائم نہیں ملا۔ یہ ہے قرآن سے تعلق۔ یاد رکھو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے نوجوانوں جو سارا دن سوشل میڈیا پر گزارتے ہو، یہ سارے سافٹ ویئر جب تم قبر میں جاؤ گے سب کا آف لائن ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی مرحوم کا واٹس ایپ چیک کرنا، جب سے انتقال ہوا ہوگا لکھا ہوا آ جائے گا اتنے سال ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، اتنے سال ہو گئے اس کا فیس بک کا پیج آف لائن ہے، کیونکہ بندہ چلا گیا۔ تمہارے سارے سافٹ ویئر جب تم قبر میں جاؤ گے آف لائن ہو جائیں گے۔ اگر قرآن کو ساتھ رکھا تو قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا، قرآن قبر میں بھی کام آئے گا۔ احادیث کا مضمون ہے قبر میں جانے کے بعد قرآن رب سے شفاعت کرتا ہے، اللہ سے سفارش کرتا ہے، مولا اس کو بخش دے، اس نے مجھے تھاما تھا۔ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے، جو روزانہ رات سورہ ملک پڑھے یہ سورہ ملک قبر میں اس کی ساتھی بن جائے گی، عذاب سے اس کو بچائے گی۔ خواجہ کے چاہنے والوں، میرے خواجہ دن میں 2 بار قرآن ختم کرتے تھے، ہم 2 بار قرآن دیکھ تو لیں یار، کیا ایسا بھی پاسبل نہیں کہ میری آنکھیں قرآن جب تک نہ دیکھیں؟ آج ایک نیت کر کے جاؤ، ان مدنی منوں کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ان کی صبح ہوتی ہے قرآن پڑھتے پڑھتے، ان کی رات ہوتی ہے قرآن پڑھتے پڑھتے، اور میں بوڑھا ہو گیا، میں اللہ کا کلام نہیں پڑھتا، مجھے اللہ کا کلام پڑھنے نہیں آتا۔ سوچو اپنے بارے میں، آج ایک نیت کر کے جاؤ، حفظ قرآن کی یہ محفل ہے، یکم رجب المرجب ہے، اللہ کو راضی کر کے جاؤ۔ ایک ایسی نیت کر کے جانا ہے کہ میں آرام نہیں کروں گا، روزانہ بستر پر نہیں جاؤں گا اس وقت تک جب تک میری آنکھ کچھ قرآن نہ دیکھ لے، میں اس وقت تک بستر پہ نہیں جاؤں گا جب تک میرا کان کچھ قرآن نہ سن لے، میری زبان کچھ قرآن کی تلاوت نہ کر لے۔ اور امیر اہل سنت کمال کی ہستی ہیں، اتنا آسان اتنا سہل فارمولہ دے دیا مدنی انعامات میں کہ کیا آپ نے آج کم از کم قرآن پاک کی 3 آیتوں کی تلاوت، کم از کم 3 آیتوں کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی؟ 24 گھنٹوں میں 3 آیتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ مزید سنو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اب تو لاکھوں چاہنے والے ہو گئے تھے، مگر پڑوسیوں کا کیسا خیال تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے کسی پڑوسی کا انتقال ہوتا نا تو جنازے کے ساتھ جاتے، اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس آ جاتے آپ تنہا قبر پر بیٹھ جاتے، اس کے لیے استغفار کرتے، نجات کی دعا کرتے، ان کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے، تسلی دیتے تھے۔ یہ خواجہ خواجگان کا انداز تھا۔
اور آج پڑوسیوں کے بارے میں ہمارا کیا انداز ہے؟ آپ کو پتہ ہے اسلام میں پڑوسیوں کی کتنی حقیقت، کتنی اہمیت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الجیران عند اللہ خیر لجارہ، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ سوچئے کہ آج ہمارے پڑوسی ہم سے راضی ہیں؟ شاید بہت سو کو تو پڑوسیوں کا نام بھی نہیں پتا ہوگا، پتہ نہیں پڑوس میں کون رہتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی ملتا ہے کہتا ہے میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں، اچھا آپ بھی رہتے ہیں؟ کئی سال ہو گئے چہرہ ہی نہیں دیکھا، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور نہ جانے کتنے پڑوسی ہم سے تکلیف میں ہوں گے۔ پڑوسی ناراض، اس کا رب ناراض، یاد رکھیے گا۔ ایک عورت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، خلاصہ حدیث ہے کہ حضور ایک عورت ہے بہت صدقہ و خیرات کرتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، مگر اس کے پڑوسی اس سے بڑے ناراض ہیں، بڑے تکلیف میں ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ عرض کیا کہ حضور ایک اور عورت ہے زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کرتی، نفلی نمازیں بھی زیادہ نہیں پڑھتی، مگر پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتی ہے، پڑوسی راضی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ سوچئے، میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے پڑوسی ہم سے راضی ہیں کہ نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی ناراض ہو اس لیے رب ناراض ہو جائے۔ اے خواجہ کے چاہنے والوں، سیرت خواجہ کا ایک اور مدنی پھول آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں کہ اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھیے۔ روایتوں کا مضمون ہے شوربہ بناؤ تو گھر میں کھانا بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ پڑوسیوں کو بھی کچھ بھجوا دیا کرو۔ اگر آپ کبھی مہنگا کھانا کھاتے ہیں اور آپ کے پڑوسی غریب ہیں، اول تو ہونا یہ چاہیے کہ انہیں پہنچا دیں، اور اگر آپ نہیں پہنچا سکتے تو اس کے ریپر، اس کی تھیلیاں، اس کے ڈبے گھر کے باہر نہ رکھا کرو۔ کہیں غریب پڑوسی کا بچہ ماں باپ کو نہ کہتا ہو ابو جان برابر میں برگر آیا ہے، پیزا آیا ہے، دیکھو اتنا مہنگا فروٹ منگوایا ہے، ہمیں بھی منگوا کر دو، اور کہیں اس کے بچے رات روتے نہ گزاریں، حسرت میں نہ گزاریں۔ ایسا کام نہ کرنا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے پڑوسی کے حقوق بیان کرنے شروع کیے۔ صحابی کہتے ہیں اتنے حق بیان کیے، اتنی حقوق کے بارے میں بیان فرمایا کہ ہمیں لگا کہ کہیں نبی پاک وراثت میں حصہ بھی پڑوسی کا شامل نہ کر دیں، اتنا حق ہے پڑوسی کا۔ چلے آج بیان میں آئے ہیں نا، ذرا غور کر لے میرے دائیں کون رہتا ہے، بائیں کچھ گھر کون سے ہیں، چلے جائیں ان کے گھر پہ ہیں۔ کبھی ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہماری گاڑی کبھی ایسی پارک کر دیتے ہیں، اسکوٹر ایسی پارک کرتے ہیں کہ ہمارا دروازہ کھلا رہے پڑوسی کا بند ہو جائے، کچرے کی تھیلی اٹھا کر پڑوسی کے آگے ڈال دینی ہے۔ ہمارے بچے، ہم رات کو اتنا شور کرتے ہوں گے، بڑی آواز سے ٹی وی یا ریڈیو یا پتہ نہیں کیا کیا چلاتے ہیں، برابر والے کو نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بات پر آپ سے شکایت کرے، لیکن اگر وہ تکلیف میں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ جواب دیں ہیں، تو خدا را اپنے پڑوسیوں کو راضی کیجئے۔ اور سوچئے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ ارے آپ مسلمان پڑوسی کی بات کرتے ہیں، ہمارے اسلاف تو وہ تھے کہ جن کا کافر پڑوسی ہوتا تھا نا، غیر مسلم، وہ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا۔ آپ کا ایک پڑوسی تھا جو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس نے کیا کیا، ڈیلیبریٹلی، جانتے بوجھتے ایک پرنالہ بنایا اور روزانہ اپنے گھر سے گندگی حضرت مالک بن دینار کے گھر میں پھینکتا تھا، ڈیلیبریٹلی، جانتے بوجھتے، تنگ کرنے کے لیے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، کوئی لڑائی نہیں، کوئی ریٹیلیشن نہیں، کوئی جواب نہیں۔ اس کو خود ہی فکر ہو گئی کہ یار یہ کیا، برابر میں مسلمان کے مولانا صاحب بڑے عالم رہتے ہیں، جھگڑا ہی نہیں کرتے۔ ایک دن وہ خود ہی پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہتا حضور میں روز آپ کے گھر میں گندگی پھینکتا ہوں، آپ کو برا نہیں لگتا، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہ غصہ تو آتا ہے۔ پھر کہ ہمیں ہمارے قرآن نے سکھایا ہے اور احادیث سے ہمیں یہ مضمون ملا ہے کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، میں تمہیں معاف کر دیا کرتا ہوں، غصے پر صبر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ آتش پرست پتہ ہے کیا کہتا ہے، حضور یہ میں نے جو گندگی پھینکی ہے نا، اس کو بعد میں دھوئیے گا، پہلے میرے دل کی گندگی کو دھوئیے، کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیجئے۔ سچ بتاؤ، سچ بتاؤ، میرے اور آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہو، ہمارے انداز سے، ہمارے ساتھ رہنے کی وجہ سے کیا وہ مسلمان ہوگا؟ ہمارے تو اپنے مسلمان بھائی پریشان ہیں ہماری وجہ سے۔ ایسا نہ کرو، مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اے غریب نواز کے چاہنے والوں، سیرت غریب نواز سے یہ مدنی پھول لے کر جاؤ کہ اب انشاءاللہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اور آگے چلتے ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز کی صحبت میں رہا، کئی برس تک ان کی خدمت میں رہا،
مگر کبھی آپ کی زبان سے کسی کا راز فاش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ نے کبھی کسی مسلمان کا بھید نہیں کھولا۔ اب بتائیے آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج بس پتا چل جائے، کسی طریقے سے کسی کا عیب پتا چلے اور فوراً میسج، فوراً فون، واٹس ایپ، پتا چلا اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، ہاں اس کی بچی کے ساتھ، ہاں اسی کا کاروبار خراب ہو گیا، وہ بدنام ہو گیا۔ توبہ 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 توبہ، یہ مسلمان ہوتا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کیا کہتی ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جو اپنے بھائی کے راز کھولے گا اللہ اس کا راز ظاہر کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں بھی رسوا ہو جائے گا۔ اے لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والوں، فوراً پتا چل جائے، بس کسی طرح بدنام ہو جائے، کسی طرح اس کی بات دوسروں تک پہنچ جائے، تحقیق کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، میسج آیا اور فارورڈ، بڑے مزے لے لے کر۔ اللہ غنی، کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان عیبوں کو ڈھکنے والا ہے، یاد رکھو، جو کسی کے عیب کھولتا ہے ان قریب اس کے عیب بھی کھل جائیں گے۔ اور اب سوچئے، میرے اور آپ کے جو عیب ہیں اگر وہ کھل گئے، جو ہم نے اکیلے میں غلطیاں کی ہوئی ہیں اگر وہ لوگوں کو پتہ چل گئی تو ہمیں تو کوئی منہ نہیں لگائے گا۔ اللہ نے ان عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور تم لوگوں کے عیب کھولنے بیٹھے ہو۔ بالخصوص میری بہنیں اگر لائیو یہ بیان سن رہی ہیں یا بعد میں مدنی چینل پر سنیں، ان میں بڑی عادت ہوتی ہے، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہو، فلاں کا گھر۔ ارے دنیا میں ہمارے عیب تھوڑے ہیں جو دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہیں۔ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مصیبت دور کرے گا اللہ قیامت میں اس کی مصیبت دور فرمائے گا، اور جب کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب چھپائے گا، اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آؤ آج کے بعد نیت کر لیں، کسی کا عیب پتہ بھی چل گیا تو کسی کو نہیں بتائیں گے، بالکل ڈھک دو، بالکل چھپا دو، اور اللہ سے دعا بھی کرو، یا اللہ اس کا عیب تو مجھے پتا چل گیا، مالک کرم کیجیے میرے عیب کسی کو پتا نہ چلے۔ اے اللہ میں اس عیب کو آگے نہیں پہنچا رہا، مگر اے ستار تو میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا، اگر میرے عیب کھل گئے تو میں منہ دکھانے جیسا نہ رہوں گا۔ کس دیدہ دلیری سے لوگ دوسروں کے عیب اچھالتے ہیں، تباہ ہو جائیں گے۔ بالخصوص جو اخبار والے ہیں، جو میڈیا والے ہیں، جو اس طرح کا کام کرنے والے، اگر ادھر میرا کوئی صحافی بھائی بیٹھا ہے، اپنے اخبار کے لیے تم نہیں جیتے، تم اپنی آخرت کے لیے جیو۔ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے جو لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں ہی رہتے ہیں اور بغیر تحقیق کیے جناب دنیا بھر میں چلا دیتے ہیں، پتہ چل بھی جائے، کنفرم بھی ہو جائے تو کیا شرعی طور پر آپ کے پاس اجازت موجود ہے کہ آپ کسی ایک مسلمان کے گھر کا عیب دنیا بھر کو بتائیں گے؟ سوچئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی یہ موقع آ جائے۔ اللہ ہماری عزتوں کو سلامت رکھے، ہمیں زوال نعمت سے بچائے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں خواجہ غریب نواز کے حوالے سے، بس آخر میں آپ کا ایک کمال کا قول واقعی سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ بہت پیارے پیارے اقوال ہیں مگر خواجہ غریب نواز کا ایک قول سنیے گا۔ خواجہ فرماتے ہیں جو خدا کا دوست ہوتا ہے نا، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم سب نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، میں نے آپ کو یاد کرانا ہے، ٹھیک ہے، یہ قول، اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ سنیے، فرماتے 3 خوبیاں ہوتی ہیں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ فرماتے سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب جیسی، اور عاجزی زمین جیسی۔ ٹھیک ہے، اب ذرا سمجھ لو گے تو مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ دل جو ہے نا دریا جیسا، سخاوت جو ہے دریا جیسی، یعنی جب دینا ہے نا، محبت دینی ہے، پیار دینا ہے یا صدقہ خیرات دینا ہے، صرف اپنوں کو نہیں بلکہ دریا سارے رنگوں کو، نالے کے پانی کو بھی اپنے اندر لے لیتا ہے، بارش کے پانی کو بھی اپنے اندر لے لیتا ہے، اور اپنے سب کو لے کے چلتا ہے نا۔ تو ہم نے بھی انشاءاللہ جب محبت دینی ہے، سلام کرنا ہے، پیار دینا ہے، کوئی چیز بانٹنی ہے، سخاوت کرنی ہے، تو پھر دریا کی طرح دل کر لو۔ تو دل کیسا ہونا چاہیے؟ دریا جیسا۔ اب آگے فرمایا شفقت سورج جیسی۔ سورج کیا کرتا ہے؟ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جناب مسلمانوں کو دھوپ دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، غیر مسلموں کو نہیں دیتا ہے، کھیتوں کو دیتا ہے، پہاڑوں کو نہیں دیتا، نہیں، سب کو یکساں سورج کی کرنیں ملتی ہیں، بہت بڑے انداز سے شفقت ہوتی ہے، سورج سب کو روشنی دیتا ہے۔
تو انشاءاللہ ہم بھی محبت اور پیار دیں گے تو سب کو دیں گے، اپنے والوں کو بھی دیں، جس کو نہیں جانتے مسلمان ہے اس سے بھی پیار سے ملیں۔ تو شفقت کیسی ہونی چاہیے؟ سورج کی طرح، اور عاجزی کیسی؟ زمین جیسی۔ ابھی کس پہ بیٹھے ہیں ہم سارے؟ پیروں تلے ہے نا زمین، بچھ گئی نا، زمین بچھی بھی رہتی ہے، لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں، تکبر نہیں ہے۔ اگر واقعی اپنے آپ کو زمین کی طرح بنا لو نا، بچھ جاؤ کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ انسان بچھ جائے اللہ اسے بلندی دے دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں جو نیک لوگ عاجزی کے پیکر ہیں وہ سب کے سروں کے تاج بنے ہوئے ہیں۔ جو تکبر کرتا ہے، اکڑ فو دکھاتا ہے، اسے دنیا میں بھی عزت نہیں ملتی ہے۔ اللہ کرے خواجہ غریب نواز کا یہ قول یاد ہو جائے کہ دل ہو، سخاوت ہو تو دریا جیسی، شفقت ہو تو سورج جیسی، اور کاش عاجزی ہو تو زمین جیسی۔ یہ اللہ کے دوست کی 3 علامتیں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان علامتوں، ان خصلتوں والا بنا دے۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، 6 رجب المرجب کو خواجہ خواجگان دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اور سبحان اللہ جب آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں آپ کی پیشانی پر کیا لکھا ہوا آ جاتا ہے؟ حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، اللہ کے حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ اللہ تربت غریب نواز پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں بھی فیضان غریب نواز نصیب فرمائے۔ پیچھے اسلامی بھائیوں، بڑا ہی مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے، رجب المرجب میں خوب نیکیاں کرنی ہیں۔ سبحان اللہ، اس مہینے کے بارے میں تو ایسے ایسے فضائل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بار ایک بڑے جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا۔ جب آپ نے اس پہاڑ کے قریب سے گئے تو دعا کی، یا اللہ اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا کر دے۔ وہ پہاڑ بولنے لگ گیا تو کہتا یا روح اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ اپنے بارے میں بیان کرو۔ پہاڑ کہتا ہے میرے اندر اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس پہاڑ کے اندر جو رہتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ پہاڑ شک ہوا، ایک بڑے نورانی چہرے والے بزرگ آئے، انہوں نے عرض کی کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اس دور سے اس پہاڑ میں ہوں، اور اللہ سے میں نے دعا کی ہوئی ہے کہ مجھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور تک زندہ رکھنا، میں ان کی بھی زیارت کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف حاصل کروں۔ الحمدللہ میں اس پہاڑ میں 600 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ کیا روئے زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بھی زیادہ تیرے نزدیک محترم ہے، بزرگ ہے؟ 600 سال سے عبادت۔ سنو، اللہ فرماتا ہے اے عیسیٰ، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ ہم پر مہربانی کتنی ہے! اللہ کے حبیب علیہ السلام کی برکت سے وہ 600 سال پہاڑ میں عبادت کی، اور آقا کا امتی رجب کا ایک روزہ رکھ لے اس کی عبادتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آج رجب کی پہلی رات اور کل رجب کا پہلا دن ہے۔ روایتوں کا مضمون ہے جو رجب کا پہلا روزہ رکھتا ہے پہلے دن کا 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، تیسرا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، اور پھر ہر رجب کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ جس سے بن سکے، پاسبل ہو، پورے رجب کے روزے رکھیں، شعبان کے روزے رکھیں۔ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم پہلے دوسرے تیسرے دن یعنی کل سے 3 روزے رکھ لیں۔ جمعرات جمعہ رکھ لیا کرنا کم از کم، اور 27 رجب وہ جو 27ویں شب ہے نا، شب معراج، وہ رات ضائع نہیں کرنی ہے۔ نبی پاک کی معراج کی رات ہے، جو اس رات عبادت کرے اور 27 رجب کا روزہ رکھے، سبحان اللہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب بیداری کی۔ تو آپ نے 27 رجب کی رات بھی انشاءاللہ اجتماع میں گزاریں گے اور 27 رجب کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اب رجب میں کام کرنا ہے آپ نے۔ آخری بات، بیان کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، اور کمال کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ اور جملہ سنو، اتنا خوبصورت ہے جملہ، تم رجب کا اکرام کرو، رجب کی عزت کرو، اللہ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔
تو یہ مہینہ گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے. اب بس اگر مسجد سے ناتا دور ہو گیا تھا, ٹوٹ گیا تھا, عبادت سے دور ہو گئے تھے, بس اب آ جائیے, کمال ہو گیا کہ پہلی رجب کو اجتماع مل گیا ہمیں, تو اب ٹرننگ پوائنٹ بن جائے. اب رجب, شعبان, رمضان بس اللہ کی عبادت میں گزریں. علامہ صفوری کمال کی بات لکھتے ہیں نا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے, اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. فرمایا جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا, شعبان میں ان بیجوں پر آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا, تو رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ تو آ جاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بہت ہو گیا, بڑے گناہ ہو گئے, بڑی خطائیں ہو گئی, آج پکی سچی توبہ کر کے جانا ہے. پتہ ہے رجب کے 3 حرف ہیں نا, را, جیم اور با. اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں را سے مراد ہے اللہ کی رحمت, جیم سے مراد ہے بندے کے جرم, با سے مراد ہے بر یعنی بھلائی. گویا اعلان کیا جا رہا ہے کہ میرے بندے کے جرموں کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو, میں اس کی بخشش فرما دوں گا. تو یہ رحمت الہی کا اعلان ہے. پھر بھی ہم دور بھاگیں, پھر بھی ہم مسجدوں کی طرف نہ آئیں, خوب عبادت کریں, روزے رکھیں, توبہ کریں, اور کسی پریشان کو ڈھونڈ لو. جیسے آپ نے سنا نا جنت میں محل ملے گا جو رجب میں کسی کی پریشانی دور کرے. غور کرو, آپ کے ملازمین میں سے, آپ کے پڑوسیوں میں سے, آپ کے رشتہ داروں میں سے, آپ کے دوستوں میں سے کوئی غریب پریشان تو نہیں؟ ہر بندہ کہتا نہیں ہے میں پریشان ہوں, بتاتا بھی نہیں اور بتانا چاہیے بھی نہیں. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. لیکن ہمیں جنت میں گھر چاہیے نا, تو ڈھونڈو, کیونکہ پریشان ہے تو میں اس کی پریشانی دور کروں. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں پریشانی پیسوں سے ہی دور ہوتی ہے, یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. ہر پریشانی پیسوں سے دور نہیں ہوتی. اگر پیسے پریشانی دور کر دیتے ہوتے تو کوئی امیر پریشانی نہ ہوتا نا, خرچ کرتا پریشانی دور کر لیتا. نہیں, پیسہ ہی سولوشن نہیں ہے. کچھ لوگوں کو صرف حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, ہمت دلانا ہوتا ہے. پیار سے 2 بول میٹھے بول لیجئے, اس کو کہیے میں تمہارے ساتھ ہوں, کوئی کام ہو تو مجھے بتانا, گھبرانا نہیں, میں تمہارا بھائی ہوں. ارے بعض اوقات چند جملے مرہم کا کام کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, شربت نہ دیں کرے بات لطف سے. شربت نہیں بھی دینا, میٹھی بات تو کر لو یار. شربت نہ دیں کرے بات لطف سے, یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میٹھا بولنا بھی نہیں آتا ہے, مسکرا کر ہمت دلانا بھی نہیں آتا ہے. جو مال سے مدد کر سکتا ہے وہ مال سے مدد کرے. کیا خوبصورت حدیث ہے. میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. اللہ کے حبیب فرماتے کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں, سنو, جنہیں اللہ نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہائے ہائے ہائے, کیسے لوگ ہوں گے یار. اور ہیں واقعی نظر آتے ہیں, ہم بیرون ملک بھی جاتے ہیں نا, کچھ لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے, لوگ ان کو فون کرتے ہیں میں پھنس گیا ہوں, پریشان ہوں, یہ اب میں آیا, میں ابھی حاضر, لبیک. وہ کھڑے رہتے ہیں لوگوں کے لیے, مزہ آ جاتا ہے ان کی سیرت کو دیکھ کر. بظاہر کوئی بڑے عالم دین یا بہت بڑا اس کو نام نہیں ہوتا, مگر ان کا دھندا کام ہی ایک ہوتا ہے, لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. حدیث سنو, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہیں اللہ نے پیدا ہی لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے فرمایا ہے. لوگ حاجت کے وقت ان سے رجوع کرتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے. تو مدد کرنے کا موقع ملے نا تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ نے جو دیا ہے اس سے کوشش کریں. اور رجب کے مہینے میں اگر مثال دیتا ہوں, ماشاءاللہ ہزاروں اسلامی بھائی ہیں, سب نیت کر لیں کہ کسی ایک مسلمان کی مدد کروں گا تو ہزاروں لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. اور مجھے اگر چینل پہ لوگ سن رہے ہیں, آپ سب بھی نیت کر لیں, کوئی ایک رشتہ دار ڈھونڈ لو, کوئی ایک پڑوسی ڈھونڈ لو, کوئی ایک ملازم یا دوست ڈھونڈ لو, اگر وہ پریشان ہے تو مدد کر سکتے ہو تو مدد کر دو. اس نیت سے مدد کرو کہ یا اللہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں, تو قیامت کے دن میری مدد کرنا, مجھے محشر کی سختیوں سے بچا کر جنت میں داخل کر دینا, بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے. رجب کے مہینے کی خوب برکتیں لوٹنا نصیب فرمائے. اس مہینے میں ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو ہمیں اس انداز میں ہماری آخرت کی یاد دلاتی ہے, فیضان اولیاء عطا کرتی ہے. دعوت اسلامی کا اگر میں تعارف کروانا بھی چاہوں تو میں سمجھتا ہوں آج کا اجتماع شاندار تعارف ہے. کہاں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ 360 کے قریب تو ماشاءاللہ حافظ قرآن آج ہوں گے جن کو اسناد دی جائیں گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی کے مدارس کتنے ہیں؟
پنڈی میں اسلام آباد میں تو آپ دیکھتے ہوں گے جبھی تو 360 حافظ قرآن بنے ہیں. میری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی کے اس وقت 3800 کے قریب مدرسۃ المدینہ موجود ہیں. 3800 اسٹوڈنٹ نہیں، مدرسے ہیں جس میں کم و بیش 1,25,000 طلباء مدنی منع مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 1.25 لاکھ بچوں کو مفت پڑھانا، ہزار تو ٹیچر ہیں اس میں. اچھا فائدہ کیا ہوا بھائی؟ اتنے سارا آپ کے مدرسے، اتنا خرچہ، اس کا فائدہ بتائیے. چلیں جناب فائدہ سن لیجئے. اب تک دعوت اسلامی کے ان مدرسوں سے اس بار کے اگر حافظ قرآن ملا لیے جائیں تو 80,000 حافظ قرآن بن چکے ہیں. 80,000 حافظ قرآن دعوت اسلامی اس امت کو دے چکی ہے. یعنی اگر ہم صرف اپنے دعوت اسلامی والے حافظ قرآن جمع کریں نا تو ہمیں کوئی بہت بڑا میدان چاہیے گا. صرف حافظ آ سکتا ہے، غیر حافظ کو انٹری نہیں ہے. پھر بھی 80,000 لوگ آ جائیں گے. تو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی قرآن کی خدمت، اور یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، پوری دعوت اسلامی نہیں ہے. یعنی اگر دعوت اسلامی کے 105 کے قریب شعبہ جات ہیں تو ان 105 میں سے ایک شعبے کی کارکردگی یہ ہے کہ جو 80,000 حافظ قرآن بنا چکی ہے اور 2 لاکھ سے زیادہ بچوں نے قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا مدرسۃ المدینہ. اب دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جامعۃ المدینہ، جس میں علماء بنائے جاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت دعوت اسلامی کے 600 سے زیادہ جامعۃ المدینہ موجود ہیں. یہ علماء بیٹھے، کبھی ان کے قریب قدموں کو بوسہ دے کر پوچھنا کہ حضور ایک دارالعلوم چلانا آسان ہے یا مشکل ہے، تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک دارالعلوم کتنا مشکل ہے چلانا. ان کے بچوں کی جناب کھانا پینا، یوٹیلیٹی، اساتذہ کی تنخواہ، سارا نظام. ایک نہیں، 2 نہیں، 600 سے زیادہ جامعۃ المدینہ ملک اور بیرون ملک میں دعوت اسلامی کے قائم ہیں. 55,000 سے زیادہ بچے، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ بن رہے ہیں، اور ان سے بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی. اگر آپ ان دونوں کو ملا لیں تو کم و بیش 2 لاکھ اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور عالم بن رہے ہیں، اور یہ دعوت اسلامی اس کو لے کر چل رہی ہے. اور ابھی بھی یہ 2 باتیں بھی 2 شعبے بنے. 105 شعبے بیان کروں گا تو شاید 3 دن چاہیے گا مجھے. چلیں ایک شعبہ اور بیان کر دیتا ہوں کیونکہ اس کو آپ سبھی جانتے ہیں اور اس سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں. آپ سب کے گھروں میں موجود ہے. وہ کون سا شعبہ ہے؟ کون سا شعبہ ہے؟ ہے کوئی ایسا چینل دنیا میں جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہو، شرابی شراب چھوڑ دیتا ہو، ماں باپ کا نافرمان فرما بردار بن جاتا ہو، بے پردہ خاتون دیکھے تو با پردہ بن جاتی ہو، جس کو دیکھ کر خوف خدا میں آنسو بہتے ہوں؟ دنیا میں میڈیا کی تاریخ میں ایسا کوئی چینل نہیں تھا. ایک مذہبی تحریک نے شروع کیا، یقین کریں ہمارا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، مگر آج کمال دیکھو کہ میرے پاس الحمدللہ دنیا کے بہت سارے ممالک کی ریٹنگز موجود ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی مذہبی چینل دیکھا جاتا ہے تو وہ مدنی چینل ہے. 1 منٹ کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، 1 منٹ کی جناب اس میں کوئی میوزک نہیں ہے، تمام باتیں شرعی، 100% اسلامک چینل. ہم بھی ایڈورٹائز دے سکتے تھے، لوگ کہتے ہیں یار کیوں خرچہ کرتے ہو، ایڈورٹائز دے دیا کرو. اگر ہم بھی ایڈورٹائز دیتے تو پھر آپ کبھی ریموٹ اٹھاتے، دیکھتے کوئی ایڈ آ رہی ہے تو آپ کسی اور چینل پہ چلے جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کوئی 5 منٹ بھی مدنی چینل دیکھے، 5 منٹ میں بھی کوئی سنت سیکھ لے، کوئی دین کی بات سیکھ لے، کدھر ادھر نہ جائے، گناہوں والے چینل پر نہ جائے. مگر آپ جانتے ہیں کہ چینل چلانا کتنا بڑا خرچہ ہے. اور پھر ایک نہیں، اردو چینل شروع ہوا. انگریزی ملکوں سے ڈیمانڈ آئی کہ حضرت اردو سے کیا ہوگا، ہمارے بچے تو اردو جانتے نہیں، ہم پکڑ پکڑ کے بٹھاتے ہیں پھر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. الحمدللہ دنیا بھر میں پیغام پہنچانے کے لیے انگلش مدنی چینل شروع کیا. پھر بنگلہ دیش سے ڈیمانڈ آئی کہ ہماری قوم بھی دیکھنا چاہتی ہے مگر وہ اردو صحیح نہیں سمجھتے، بنگلہ چینل شروع کیا. اور آپ کو اب خوشخبری دینے والا ہوں کہ الحمدللہ ایک اور بالکل نیا چینل دعوت اسلامی شروع کرنے جا رہی ہے جو کہ مدنی منوں کا چینل ہوگا. کیونکہ اب کارٹون کے نام پر، بچوں کی گیمز کے نام پر، بچوں کے پروگرامز کے نام پر جس طرح بچوں کو برباد کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں میں جس طرح کافروں کی رسمیں ڈالی جا رہی ہیں، باتیں ڈالی جا رہی ہیں، میں بول بھی نہیں پا رہا کیا کیا سکھایا جا رہا ہے. اگر اس کو روکنا ہے، اس کو بچانا ہے، اب یقین کریں ابھی مرکزی مجلس شورا کا مشورہ کل ہی ختم ہوا ہے اور اس میں بڑی زبردست یہ گفتگو ہوئی ہے کہ ان قریب دعوت اسلامی مدنی منوں کا الگ سیپریٹ چینل شروع کرے گی تاکہ بچے کچھ اور نہ دیکھیں تو اللہ رسول کی بات
باتیں دیکھیں. اگر گیم دیکھنی ہے، کارٹون بھی دیکھنے ہیں، بچوں کی کہانیاں بھی دیکھنی ہیں تو وہ مذہبی ہوں. ایسا نہ ہو کہ پیٹر سنیما میں گیا ہے، بلکہ دیکھیں کہ غلام رسول مسجد میں گیا ہے، مکے کے طواف کو گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں دعوت اسلامی نے کرنی ہیں. مگر میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف بچوں کے مدنی چینل کی 6 سے 7 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے ہمیں جو بجٹ دیا گیا ہے وہ تقریباً 10 کروڑ روپے سالانہ بجٹ ہے. اور اگر اس کو ہم 24 گھنٹے میں شفٹ کر دیں گے تو آپ اندازہ کر لیجئے. لیکن ایک طرف تو خرچہ بڑا ہے، خرچے کو سوچیں، یا امت کا جو حال برباد کیا جا رہا ہے اس کو سوچیں. اسکول نہیں تھا، اسکول اور کالجز کے ذریعے جو بے حیائی سکھائی جا رہی ہے، جو بچوں کو کس طرح دین سے دور کیا جا رہا ہے، مجبوراً ہمیں اس میدان میں آنا پڑا. آج دعوت اسلامی نے اپنا اسکول شروع کر دیا ہے. الحمدللہ ہم کالج اور یونیورسٹی شروع کرنے جا رہے ہیں. 100 سے زیادہ شعبہ جات ہیں. میں نے کہا نا میں بتاتا چلا جاؤں تو رات پوری بیت جائے گی. مگر میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، اگر آپ دین کی خدمت کسی بھی شعبے میں کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں قیدیوں کی اصلاح ہو، دعوت اسلامی جیلوں میں کام کر رہی ہے. آپ چاہتے ہیں جناب غریبوں کی مدد ہو، دعوت اسلامی ہزاروں اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کا علاج کروا رہی ہے. آپ چاہتے ہیں لنگر کھلایا جائے، دعوت اسلامی ہزاروں عاشقان رسول کو روزانہ لنگر کھلا رہی ہے. لیکن صرف لنگر نہیں کھلا رہی، قرآن سکھا رہی ہے، سنتیں سکھا رہی ہے، ساتھ لنگر بھی کھلا رہی ہے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ دین کی کسی بھی شعبے میں دین کی خدمت کرنا، اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتے ہیں، رجب شعبان رمضان اس میں لوگ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں. دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے. اتنا بڑا دین کا کام، اور یہ ساری باتیں تو میں نے آپ سے پاکستان کی ہیں. اب اگر میں آپ کو بیرون ملک لیے چلوں تو بہت وقت درکار ہے کہ نہ جانے کتنے عبادت گاہیں غیر مسلموں کی بدل کر دعوت اسلامی نے مسجدوں میں تبدیل کی ہے. کتنے شراب خانے خرید کر آج مسجدیں بنا دی، کتنے جوا خانے آج مسجدوں میں تبدیل ہو گئے. کس بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو کر آج الحمدللہ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو غیر مسلم تو تھے مگر غیر مسلموں کے بھی دین پھیلانے والے تھے، اس دین کے عالم کہہ لیجیے انہیں، مگر الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا، مسلمان ہوئے، توبہ کی. اب وہاں کفر پھیلانے والے تھے، اب علم دین سیکھ کر درس نظامی کر کے عالم بنانے والے بن گئے. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. اور یہ سفر ابھی جاری ہے، ابھی ہمیں بہت آگے تک جانا ہے. آؤ آپ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ. ہمیں آپ بھی چاہیے، آپ کا چندہ آپ کے تعاون بعد میں چاہیے، پہلے آپ چاہیے. آئیے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، اپنی کوششوں سے دین کو پھیلائیں. خواجہ غریب نواز نے اپنا وطن چھوڑا تھا، آپ 3 دن 12 دن 30 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. اور جب صدقہ خیرات دینے کی باری آئے، جب زکوٰۃ دینے کا جی چاہے تو موقع دیکھنا کہ وہ کون سی تحریک ہے جو ساری دنیا میں دین کے پرچم کو، نبی پاک کے عشق کے پرچم کو بلند کر رہی ہے. اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا. آپ کے مرحومین اگر دنیا سے چلے گئے ہیں، جس کے ماں باپ نہیں ہیں، دادا دادی نانا نانی نہیں ہیں، اور اللہ نے نوازا ہے، آج رجب کی پہلی رات مشورہ دیتا ہوں، رابطہ کرو دعوت اسلامی سے اور ان کو کہو کہ بھائی ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں. اپنے مرحومین کو ایک تحفہ دو مسجد کا. حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. میرے ماں باپ نے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں گھر دیا، ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا. اگر آج وہ قبر میں ہیں، ہم انہیں آج تحفہ دیں، انہیں جنت میں گھر کا تحفہ دیں، ان کے نام کی مسجد بنائیں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی دعوت اسلامی سالانہ 600 سے زیادہ مسجدیں بنا رہی ہے. 600 سے زیادہ مسجد دعوت اسلامی بنا رہی ہے. تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسے میں الحمدللہ عز و جل ہماری خوش نصیبی کہ آج دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا رکن حاجی عبدالحبیب الداری دعوت ایک مٹھی پوری موجود ہے. میرے پچھل پیر سے میں انسان مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے. الحمدللہ رکن شورا ہمارے مابین موجود ہیں، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ عالیہ کی جانب سے انہیں پیرا نبی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے سلسلے میں مرید کرنے کی انہیں اجازت بھی ہے. تو میں تمام ہی اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہیں
والحمدللہ رب شورا ابھی ہمیں امیر اہل سنت کے ذریعے سے انشاءاللہ غوث پاک کے مریدوں میں داخل فرمائیں گے. ہم بیعت بھی کر لیں اور ایمان کی حفاظت اور سلامتی کا جو ایک ذریعہ ہے یہ بھی ہمیں ملے گا، اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لیں. اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں، میں جس طرح کہتا بیٹھ جائیں، سارے اسلامی کافی اسلامی کھڑے ہو گئے ہیں، بڑا کرم بیٹھ جائیں. ابھی تو انشاءاللہ میں نے کہا تھا نا آج بڑی رات ہے، آج تو دعا کی رات ہے، دعا کیے بغیر کوئی نہ جائے. میں تو چاہوں گا ان مدنی منوں کی حوصلہ افزائی ہو، جب ان کو سند دی جائے تو آپ سب مل کر ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور اس منظر کو دیکھیں. بیٹھ جائیں، سارے اسلامی بیٹھ جائیں. جو مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب. ذرا پانی پلائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں. باہر بھی سکرین لگی ہوئی ہے، اسلامی بھائی باہر بھی تشریف رکھیں. ابھی انشاءاللہ عز و جل ان خوش نصیب مدنی منوں میں اسناد تقسیم کی جائیں گی جنہوں نے اس سال دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے الحمدللہ حفظ اور ناظرہ مکمل کیا ہے. یہ 360 مدنی منع ہیں، تو تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں. انشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں، اور ان کے مبارک ہاتھوں سے انشاءاللہ ان مدنی منوں کو اسناد دی جائیں گی. تو ابھی مدنی منع آتے جائیں گے انشاءاللہ.
थोड़ी असनाद तकसीम होते जाएंगी इंशाल्लाह। अभी इंशाअल्लाह ज़वजल उन मदनी मुन्नों और क़ारी साहिबान और नाज़रीन को रुकनी शुरा के हाथों से इंशाअल्लाह तोहफ़े दिए जाएंगे जिनकी नुमाया पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह सालाना इम्तिहान में है। मदरसतुल मदीना G11 के मदनी मुन्ने वासिफ बिन जावेद अतारी, इन्होंने हिफ्ज़ में अल्हम्दुलिल्लाह नुमाया पोजीशन हासिल की है, 97 नंबर अल्हम्दुलिल्लाह लिए हैं। दूसरे नंबर पर मदरसतुल मदीना असगर माल के मदनी मुन्ने हैदर अली, इन्होंने भी 97 नंबर हासिल की। देखिए, हम हाफिज तो बन नहीं सके, जो हाफिज बन गए उनकी हौसला अफजाई तो कर सकते हैं ना। जिक्रुल्लाह की अगर नियत कर ले और जोर से कहें सुभान अल्लाह, हदीस पाक का मज़मून है जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। देखिए, आप खड़े हो जाएंगे ना तो कई बेचारे वालिदैन भी आए हैं जब अपने बच्चों को देखना चाहते हैं तो बैठ जाएं, सारे साहब बैठ जाएं, बैठ के भी आप पिक्चर बना सकते हैं ना। तो जिन बच्चों की आज ये इसनाद है उनकी फैमिली के लोग आए हैं, उन्हें देखने भी दें, वो इंशाल्लाह उनकी दिल जो भी बैठ जाए, सारे बैठ जाए इंशाल्लाह। और जोर से क्या कहेंगे? मदरसतुल मदीना G11 के मदनी मुन्ने अब्दुल्ला अत्तारी ने अल्हम्दुलिल्लाह 98 नंबर लिए पहली पोजीशन हासिल की है। इसी तरह नाजरा में जिन मदनी मुन्नों ने नुमाया पोजीशन हासिल की है, मदरसतुल मदीना डोक सईदा के अब्दुल्ला बिन अजहर अब्बास, इन्होंने 98 नंबर हासिल किए हैं। दूसरी पोजीशन मदरसतुल मदीना डोक सईदा के मदनी मुन्ने अब्दुल रहमान बिन सुहेल इमरान ने। तीसरी पोजीशन मदरसतुल मदीना डोक सईदा के मोहम्मद आरिफीन बिन मोहम्मद रफीक ने। दर्जा हिफ्ज़ के वो मुदर्रिसीन जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी हासिल की है, मदरसतुल मदीना के कारी साहब G11 के मोहम्मद साद अतारी ने पहली पोजीशन हासिल की है। दूसरी पोजीशन जिन्होंने हासिल की है मदरसतुल मदीना D13 इस्लामाबाद के कारी साहब मोहम्मद रिजवान अतारी ने। तीसरी पोजीशन मदरसतुल मदीना के कारी साहब नूर मदीना मोहम्मद शौकत अत्तारी ने हासिल की है। दर्जा नाजरा के मुदर्रिसीन जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी हासिल की है, पहली पोजीशन मदरसतुल मदीना डोक सईदा के कारी अब्दुल हक अत्तारी ने की है। दूसरी पोजीशन जिन्होंने की है हासिल मदरसतुल मदीना नूर मदीना मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी। तीसरी पोजीशन मदरसतुल मदीना असगर माल के कारी खालिद अत्तारी ने हासिल की है। नुमाया मदरसा वाइज कारकर्दगी मदरसतुल मदीना नूर मदीना ने पहली पोजीशन हासिल की है और मदरसतुल मदीना डोक सईदा ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। मदरसतुल मदीना G11 इस्लामाबाद के मदरसतुल मदीना में कारी नाज़िम साहब ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। तकमीली कारकर्दगी दर्जा हिफ्ज़ में नुमाया अल्हम्दुलिल्लाह मेरवी जोन में सबसे ज्यादा जिस कारी साहब ने हुफ़ाज़ बनाए हैं मदरसतुल मदीना नूर मदीना के कारी मोहम्मद शौकत अत्तारी ने बनाए हैं। उसके बाद दूसरी नंबर पर जिन्होंने हुफ़ाज़ ज्यादा बनाए हैं मदरसतुल मदीना असगर माल के कारी मोहम्मद नज़ीर अत्तारी ने। तीसरे नंबर पर जिन्होंने हुफ़ाज़ बनाए हैं मदरसतुल मदीना मुग़लाबाद के कारी यासर अत्तारी ने। तकमीली कारकर्दगी दर्जा नाज़रा मदरसतुल मदीना नूर मदीना कारी मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी ने अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 38 नाज़रा खां बनाए हैं। मदरसतुल मदीना G11 के कारी मोहम्मद आसिम अत्तारी ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। मदरसतुल मदीना डोक सईदा के कारी अब्दुल हक साहब ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। अब जो है असनाद तकसीम की जाएंगी, तो सबसे पहले मदरसतुल मदीना नूर मदीना के मदनी मुन्नों को असनाद दी जाएगी। तमाम इस्लाम भाई अगर तशरीफ रखें तो आसानी होगी सबके लिए। बराए करम तमाम इस्लाम भाई तशरीफ रखें। ज़ीशान अहमद बिन मोहम्मद अजमल, सद्दाम नियाज बिन मोहम्मद नियाज खान, हारून नियाज बिन मोहम्मद साबिर, असद अली बिन मोहम्मद खालिद, मुबीन अहमद बिन मोहम्मद ताज,
شاہد بن مقصود احمد، شایان بن جاوید احمد، عثمان علی شاہ بن پرویز حسین شاہ، محمد حسین اقبال بن محمد اقبال، شیخ محمد رضوان بن شیخ محمد عمران، حسن علی شاہ بن مختار حسین شاہ، محمد حارث تنویر بن تنویر احمد، محمد عمر اقبال بن ظفر اقبال، محسن نثار بن نثار احمد، محمد اویس بن محمد اقبال، محمد حمزہ بن افضل خان، محمد یعقوب حسن بن ریاض الحسن، ایاز خان بن مرجان، مزمل علی بن اعظم خان، ظہیر خالد بن خالد محمود، نبیل احمد بن تنویر احمد، محمد احسن بن سرفراز احمد، حسن رضا بن الیاس، منیر ندر بن ندر حسین، محمد عرفان بن محمد شمریز، محمد دانش بن محمد اظہر، محمد فاروق بن محمد شہزاد، مبشر شاہد بن شاہد محمود، محمد آریان یوسف بن محمد عمران یوسف، محمد منیب طارق بن محمد علی بن طارق محمود، محمد علی بن عصمت، محمد شہراز بن وحید یونس، منیب احمد بن محمد ساجد، محمد دانیال بن ارشد سلیم، محمد طلحہ قریشی بن ریاض، عبداللہ بٹ بن افتخار الہی، محمد نعمان بن راشد محمود، جنید عباس بن ظہیر عباس، افراسیاب بن پیران دتا، محمد فراز بن محمد ریاض، محمد مبین بن محمد زری، محمد حمزہ بن محمد کامران، حسن کامران بن کامران حسین۔ اب مدرسۃ المدینہ مغلبات کے مدنی منوں کو حسنات دی جائیں گی۔ نفیس الرحمن بن ذوالفقار احمد، رضوان احمد بن میر افسر، غازی عباسی بن ممتاز عباسی، عاطف حسین بیلوچ بن عادل حسین، محمد حسان بن حسنات احمد، محمد حسان شیراز بن شیراز خالد، محمد حسان شیراز بن شیراز خالد، جنید احمد بن یاسر محمود، محمد مصدق بن ضیاء الحق، مدثر آصف بن آصف محمود، شیر علی مغل بن محمد شفیق مغل، رادف محمود بن تصدق حسین، بلال امتیاز بن محمد امتیاز، حیدر سرفراز بن سرفراز احمد، عرفان خان بن نصر اللہ، عبد الحنان بن نوید طاہر، محمد امان بن اکثر محمود، عبد الاحد بن محمد رخسار، محمد علی بن ساجد، انس منظور بن منظور احمد، محمد دانش بن ہارون، ہاشم علی بن نعیم اختر، سید حمزہ حسن بن سید حسن جمیل، محمد عزیر بن قدیر، عبد القدیر احمد نواز بن محمد نواز، شاہ زیب بن محمد اسلم، محمد معز بن رضوان احمد، عبد العزیز بن مظہر یاسین، محمد عزیر بن اکثر محمود، راجہ محمد علی بن راجہ محمد عمران الحق، محمد جواد بن محمد شہزاد، قوسین احمد بن قیصر محمود، جواد احمد بن یاسر محمود، محمد عمر بن محمد شکیل،
عبداللہ بن اشتیاق علی، دانیال علی بن اورنگزیب اصغر، محمد طیب بن عبد القیوم۔ اب مدرسۃ المدینہ ڈوک سیدہ کے مدری منوں کو اسناد دی جائیں گے۔ محمد عبداللہ بن مسعود احمد، طیب علی